جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کے روزے مبارک ہوں۔ آج میرا 18واں روزہ ہے۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ جیسے کہ کرونا کی وبا آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس میں یہی ہے کہ فاصلہ رکھیں، کیئر کریں، باقی اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ اب میں اسلام آباد چھوڑ کے سیالکوٹ گھر واپس آ چکا تھا۔ اب مجھے 22 سے ویزے کا انتظار تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد بھائی کا ٹیلی فون آ گیا کہ ویزا مجھے مل گیا ہے اور میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو گھر میں ایک جشن کا سما تھا۔ بڑے بھائی ہالینڈ جا چکے تھے، مجھ سے چھوٹا بھائی افتخار مسقط جا چکا تھا۔ تقریباً اس کو سال سوا سال ہو گیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں ہم 10 بہن بھائی، 2 بہنیں اور 8 بھائی ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہم 2 بھائی پاکستان میں ہیں۔ سب سے بڑے حاجی سرفراز صاحب نشائی ہالینڈ میں ہیں، اس سے چھوٹا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے چھوٹا بھائی افتخار ہے، مسقط میں اس کی گولڈ کی شاپ ہے۔ تو اس سے چھوٹے بھائی وہ بھی مسقط میں ہی ہیں، ان کی الیکٹرانک کی شاپ ہے۔ اس سے چھوٹے انگلینڈ میں ہیں، مانچسٹر میں، ان کی وہاں الیکٹرانک کی شاپ ہے، منی چینجر کی ہے۔ اس سے چھوٹے وہ ہالینڈ میں ہیں، وہاں کی جونیئر کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں۔ یہاں پہ وہ مسلم اسکول کی کپتانی کر چکے ہیں۔ ذوالفقار احمد بہت مشہور تھے اپنے دور میں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ذوالفقار ہماری ٹیم میں سے کھیلے۔ اب ان کے 3 بچے ماشاءاللہ جو ٹرپلیٹ ہیں وہ ہالینڈ کی نیشنل ٹیم میں ہیں اور وہ اس وقت کوچنگ کر رہے ہیں۔ اس سے چھوٹے بھائی ہیں مختار، وہ ASI ہیں پولیس میں، وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ اور سب سے چھوٹے بھائی ہیں توقیر، وہ یہاں پہ پہلے بزنس کرتے تھے، پراپرٹی کا، نشائی ریسٹورانٹ، پھر مسٹر بین پیزا۔ آج کل وہ مانچسٹر UK میں ہیں، وہاں پہ کچھ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس طرح ہے۔ بڑی بہن میری وہ UK میں ہوتی ہے، سب سے چھوٹی جو ہے وہ کینیڈا میں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے خاندان کی تقسیم ہے۔ ہر ایک کا رزق جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہ وہاں وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ ہم 8 بھائیوں میں سے کوئی بھائی بھی سگریٹ نہیں پیتا، شراب تو دور کی بات ہے، کوئی اور نشہ تو دور کی بات ہے۔ اور یہ اذان ہو رہی ہے، میرا خیال ہے سب سے بڑی گواہی یہی ہے۔ اور اتفاق سے ہم 2 بھائیوں کی شادی، ایک میری، ایک مجھ سے چھوٹے کی، وہ ہماری پھپھیوں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوئی، یعنی کزنوں کے ساتھ۔ باقی حسن اتفاق ہے کہ ہمارے 6 بھائیوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی۔ کچھ نے تو بیگم کی تصویر دیکھی اور کچھ نے تصویر بھی نہیں دیکھی، صرف اپنی تقدیر دیکھی، والدین کی تصویر دیکھی اور ایسے ہی ان کے آگے سر جھکا دیا، جیسے مینا میں حاجی سر منڈوانے کے لیے سر جھکا دیتے ہیں۔ میں ایسی اولاد کو اور ایسے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ میرے متعلق ہو، کہ کسی بیٹے کسی بیٹی نے بھی والدین کے آگے یہ اصرار نہیں کیا کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، فلاں لڑکی پسند ہے، میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، فلاں جگہ نہیں کرنی۔ یہ میرا حال سب سے زیادہ تابع دار کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ جیسے آپ کوئی دلہن پسند کرنے جائیں، کوئی لڑکی دیکھنے جائیں، اگر اس کے ہاتھوں کا رنگ اور چہرے کا رنگ ایک ہی ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا۔
اس کے پیروں کا رنگ، اس کے ہاتھوں کا رنگ اور چہرے کا رنگ اگر ایک ہی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بیٹی میک اپ سے مبرہ ہے، ایز اٹ از ہے، جیسے بھی ہے۔ ایسے ہی زندگی میں یاد رکھیں، جو آدمی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ہاں وہاں آپ رشتہ کرنے گئے ہیں، کوئی معاملات طے کرنے گئے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے گئے ہیں، کسی بھی معاملے کے لیے، اور جو آپ کے سامنے بیٹھا شخص ہے اگر وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، آئی بال ٹو آئی بال، سمجھ لیں ہی از اے فیئر پرسن۔ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کر لیں، مجھے یقین ہے 90% کہ وہ بندہ آپ کو چیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن جس بندے سے آپ مخاطب ہوں اور وہ اپنے کام میں مشغول ہو، آپ سے نظریں نہ ملائیں، تو سمجھ لیں یہ 24 کیرٹ کا سونا نہیں ہے، یہ 18 کا بھی مشکل سے ہی ہے۔ آگے دلوں کے حال خدا جانتا ہے، یہ بھی بزرگوں کے قولوں میں سے ایک قول ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنی زندگی گزاری ہے۔ تھوڑا سا اس میں رنگ اس طرح بھر دوں کہ کراچی میں پنجاب جیسی سبز گھاس نہیں ملتی، وہاں سندھ کے ریموٹ رورل ایریاز سے آتی ہے اور کراچی پہنچتے پہنچتے وہ گھانٹے تقریباً ڈرائی ہو جاتی ہیں، اور جو گدھوں کو گھاس ڈالتے ہیں نا، اس سے پہلے گدھے کے لیے انہوں نے اسپیشل سبز رنگ کی اینک، پنجابی چ کھوپے کہتے ہیں، وہ بنوائی ہوتی ہے۔ وہ گدھوں کی آنکھوں پہ پہلے وہ چڑھاتے ہیں، پھر ان کے آگے سبز، ان کو وہ گھاس سبز ہی سبز نظر آتی ہے، ہاں وہ خشک بھی ہو تو وہ شوق سے کھا جاتے ہیں۔ سیانوں کی باتیں ہیں، ضرورت جات کی ماں ہے، دیکھنا ہے کہ کس طرح وقت گزارنا ہے۔ چونکہ مجھے ویزے کی نوید مل چکی تھی، اب یہ بات مجھ پہ عیاں ہو چکی تھی کہ جو میں نے 75 سے 81 تک ڈی سی آفس میں محنت کی، شارٹ ہینڈ سیکھی، ٹائپ سیکھی، کچھ کرمنل ٹرمز، کورٹ کا پروسیجر، نوٹنگ، ڈرافٹنگ، وہ سب ضائع گیا۔ اور اس سے بڑھ کے جو میرا اسٹینوگرافر کا تھا کام، اور جو میں نے ایز اے پرائیویٹ سیکٹری وہاں پہ جاب کی، اور جو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزارا، وہ بھی مجھے رائے گاہ جاتا نظر آیا۔ اب میں جہاں جا رہا تھا وہاں صرف خواب تھے، اور وہ خواب میرے والدین کی آنکھوں میں صاف نظر آتے تھے، اور میں نے ان خواب کو پورا کرنا تھا۔ والد صاحب ریزائن کر چکے تھے کیونکہ بڑے بھائی ہالینڈ میں سیٹ ہونے کے بعد معقول رقم پاکستان ہر مہینے بھیجتے تھے۔ پھر مجھ سے چھوٹے بھائی افتخار جب مسقط گئے تو ان کا کام بھی آہستہ آہستہ چل نکلا۔ میرے بڑے قریبی دوست سے منیر بٹی، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ جنت نصیب کرے۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ مسقط میں لگایا ہوا پودا ہم ان کی وجہ سے ہیں۔ میں آج بھی ان کے اور ان کے بچوں کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے، وہ فیملی سے باہر کسی کو نہیں بلاتے تھے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے بھائی افتخار کا ویزا بھیجا۔ پہلے انہوں نے انہیں اپنے پاس رکھا، اے سی لگاتے، کھڈے مارتے دیواروں میں، روم کی صفائی، کھانا پکانا، آٹا گوندنا، جیسے کہ بھائی نے بتایا بڑی ٹف لائف انہوں نے گزاری۔ لیکن دیر واز نو سیکنڈ اپرچونٹی۔ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا حاجی منیر صاحب کے، کہ 6-7 ماہ بعد انہوں نے بھائی کو کہا، یار افتخار، تم نے ریڈیو ٹی وی کا کام سیکھا ہے، تمہیں میں دکان ڈال دیتا ہوں، تو جو خرچہ ہوگا دیکھنا، جب آپ کماؤ گے تو وہ مجھے دے دینا، اور میرے ساتھ کوئی کاروبار میں شراکت کر لینا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔
انہوں نے اس کو وہاں پہ ایک دکان لے دی. عربی زبان بالکل بھائی کو نہیں آتی تھی، اور وہ بتاتے ہیں جب کوئی عربی گاہک آتا تھا تو کئی دفعہ میں کاؤنٹر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا. لیکن مرتے کیا نہ کرتے، آخر فیس تو کرنا تھا. آہستہ آہستہ کبھی کو ریڈیو لے کے آ جاتا. انہوں نے شاہ ریڈیو ہاؤس سیالکوٹ سے الیکٹرانک کا کام سیکھا تھا، ریڈیو ٹی وی ریپیئرنگ کا. تو خیر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی گھر پیسے بھیجنے شروع کر دیے. اب میں نے تیاری شروع کر دی. ویزا آ چکا تھا، اس کے لیے پروٹیکٹوگراف لازمی تھا. پاسپورٹ میں نے 74 میں بنایا تھا، جو 79 میں ایکسپائر ہو گیا، اور اب میں 83 کی بات کر رہا ہوں. پاسپورٹ رینیو کرایا تو پروٹیکٹوگراف کرانے کے لیے لاہور چلے گئے. ساتھ اللہ جنت سی پر والد صاحب تھے. وہ بندہ مجھے ایک کونے میں لے گیا. والد صاحب کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ بیٹا سرکاری ملازم ہے اور ان کو کہیں سے پتہ چل گیا. لیکن اس بندے کو میرا لے کو 200 روپیہ چاہیے تھا. اس نے لیا اور اسٹیمپ لگا کے دے دی، اور ہم خوشی خوشی گھر لوٹ آئے. میں بہت شکر گزار ہوں، خاص کر یہ یوٹیوب چینل والوں کا، کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے سپاہی ہیں، غازی ہیں، مجاہد ہیں، قوم کی خدمت کرنے والے ہیں، جنہوں نے قوم کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کا کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے. اور میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ جو میں نے اچیو کیا ہے وہ میری فیملی، میرے بیٹے تو جانتے ہیں، چند ایک دوستوں کو پتہ ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپرچونٹی کو اویل کیسے کرتے ہیں اور اس کو سکسیس میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. میرے بیٹے ماشاءاللہ، بڑا بیٹا اس نے MBA کیا ہوا ہے، پیئرز کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہے. وہ ہی گاٹ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آف دا ایئر. چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ اس نے MBBS کیا ہے. اسلام میڈیکل کالج میں وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹوں کو 3 سال سے پڑھا رہا تھا. ابھی اس کو اپرچونٹی ملی MPhil کرنے کے لیے اناٹمی میں فرار اسسٹنٹ پروفیسرشپ. تو وہ UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں لاہور گیا ہوا تھا. 12 مارچ کو اس کا آخری پیپر تھا کہ 10 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو گیا، اعلان ہو گیا لاک ڈاؤن کا. کالج یونیورسٹیاں بند ہو گئے، پیپر سسپینڈ ہو گئے. وہ آج کل گھر میں ہے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی. وہ کس طرح کے ہیں، کیا ہیں، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. یہ ساری انبلیویبل سٹوریز ہیں. میں دیکھتا ہوں چینلوں پہ، مختلف پہ، فیس بک پہ، قاسم علی شاہ صاحب ہیں محترم، اور لوگ ہیں جو روشنی ڈالتے ہیں کیریئر پہ. لیکن اتفاق سے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ گاڑی کے پرزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن میں وہ پرزا ہوں جو ٹائر میں بھی تھا، جو انجن میں بھی تھا، جو بونٹ بھی تھا، جو سیٹ بھی تھا. کیونکہ اللہ کے کرم سے میں ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوں کہ آپ مجھے کسی سپر مارکیٹ میں بٹھا دیں، انشاءاللہ یو ول گیٹ دا رزلٹ مور دین 100%. آپ بینک کی کسی برانچ میں مجھے جا کے الحمدللہ بٹھا دیں، مجھے فخر ہے. میں 3 آدمیوں کا کام اکیلا کروں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس بینک کا کوئی لیجر آؤٹ ہوگا، ATM آؤٹ ہوگا، یا کوئی ایسا آبجیکشن ہوگا جو کسی سے حل نہیں ہو رہا، تو وہ میرے استاد محترم ہیں جناب سیف الرحمان صاحب، ریٹائر ہو گئے ہیں، ریجنل بزنس ہیڈ تھے UBL میں. ہی واز اے گریٹ پرسن.
imaginary personality, a smart man. میں نے ان کو بہت فالو کیا، ان سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا۔ آگے چل کے انشاءاللہ جب ہم مسقط پہنچیں گے تو ان کا ذکر بھی ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ملاقات تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔